کی گئی کہ مومن مخلص کے اعمال کی ایک مثال ہے کہ جس طرح بلند خطے کے بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں پر، تو پہاڑ جو ہے وہ سطح زمین سے بہت اوپر ہوتے ہیں اور وہاں پہ درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ ادھر تھوڑی سی اوس بھی پڑ جائے نا، تھوڑی سی ہلکی سی اوس، بارش نہ بھی پڑے، دیکھ لیں ہمارے یہاں پہ بارشیں نہ پڑیں تو قحط ہو جاتے ہیں، لیکن جو پہاڑ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نیک بندے کے نیک اعمال کی، کہ وہ اس کے اوپر تھوڑی سی اوس بھی پڑے تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک دم اتنے درخت اگاتے ہیں، اتنا ہرا بھرا سبزہ ہو جاتا ہے نا سارا کا سارا۔ اور کیا فرمایا کہ مومن اخلاص، مومن کا صدقہ و انفاق ہوا کم ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اور وہ تمہاری نیت اور اخلاص کو جانتا ہے۔ مطلب اس مومن، پہلے اس کے اندر اخلاص ہے نا، اخلاص کی وجہ سے وہ بلندیوں پر چلا گیا، اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، بہت بلند ہو جاتا ہے پہاڑ کی طرح۔ یہاں تک کہ جب وہ کوئی صدقہ معمولی سا بھی کرتا ہے نا، ہمارے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں یار اسی صدقہ ہی دے دینا نے، ساڑھے کام ہی نہیں ہوندے، اسی تو بتھیری صدقے دے چھڈے نے، ساڑھے تے کام ہی کھ نہیں ہوندے، پڑھائیاں اسی بتھیریاں کر جانے، ساڑھے کام نہیں ہوندے۔ تو اس سے ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ یار ہمارے اندر ریاکاری تو نہیں ہے کہیں پہ، ہمیں توبہ استغفار کی ضرورت تو نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا توبہ استغفار کرو تاکہ تمہارا قد بڑھے، تمہارے اخلاص سے تمہاری روح کا جو قد ہے وہ اتنا بڑھے کہ جب اللہ ہلکی سی بھی بارش کرے تو وہ تمہیں ہلکے سے قطرے بھی ڈالے تو تمہیں لگے بارش ہو رہی ہے، یہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، کرم کی بارش ہو رہی ہے، یہ تھوڑی سی بارش بھی وہاں پہ سبزہ اگا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک کے اندر، سورہ بقرہ میں ہے باقاعدہ کہ جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو تو اس بات کی سی ہے جو تھوڑی زمین پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑے تو دیکھیں وہ زیادہ میوے اگانے شروع کر دیں۔ تو جو خالص اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کام کرنے والے لوگ ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ بڑی کرم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا مخلص کون ہے؟ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ سے سوال ہوا کہ انسان کب مخلص ہوتا ہے؟ فرمایا جب شیر خوار بچے کی طرح اس کی عادت ہو جائے۔ شیر خوار بچہ کون ہوتا ہے؟ جو پیدائشی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2-3 سال کے۔ شیر خوار بچے کی کوئی تعریف کرے تو اسے اچھی نہیں لگتی اور مذمت کرے تو اسے بری معلوم نہیں ہوتی۔ آپ بچے کی بے عزتی کرو گے اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا، اس کی تعریف کرو گے تو اب بھی اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ جس طرح اپنی تعریف و مذمت سے بے پرواہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان جب تعریف و مذمت کی پرواہ نہ کرے تو مخلص کہا جاتا ہے۔ مطلب یار آپ یہ عمل اس لیے کر رہے ہو کہ کہیں بستی نہ ہو جائے، یا یہ عمل آپ اس لیے کر رہے ہو کہ میری یار بہت ہی عزت ہو جائے۔ جب آپ لوگوں سے عزت اور بستی کا خیال چھوڑ دیں گے نا جب، اور خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس لیے جہاد نہیں کر رہا یار لوگ مجھے ہیرو کہیں گے، نہیں ہیرو مانے نہیں، ہاں لوگ مجھے اللہ کا بندہ مانے، اللہ کی رضا۔ صحابہ کرام کے اندر تو وہ تو ان کے اندر ریاکاری پائی نہیں جاتی تھی، وہ تو بھاگتے تھے دوڑتے تھے کہ یار ہر نیک عمل کرنے میں ہمیں جلدی کرنی ہے۔ ہمارے یہاں میں ٹھہر یا انہوں رک جا کی ہو گیا تسی بہت ہی چارے نہیں پہ گئے تسی، میں کالے پہنا ہے لیکن نیکی کے اعمال کرنے میں تم نے جلدی کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا ہر کالی شیطان کا کام ہوتا ہے، تو نیکی کے اعمال میں جلدی کرنا شیطان کا کام نہیں ہے۔ برائی کے اعمال میں جو لوگ جلدی کر لیتے ہیں، ہاں چلو آؤ مووی دیکھنے چلتے ہیں، ہاں چلو میچ دیکھ، یار ہونی 2 منٹ میں آیا، یا وہ نماز پڑھنے جانے، یار میرے کپڑے بڑے گندے نے، ٹھہر یا میں ذرا گھنٹہ لا رہا ہوں باتھ روم کے اندر، پھر نہا کے دھو کے پھر سوچاں گا میں پھر جانا ہے نماز پڑھیں۔ تو آپ دیکھ لیں نا حال یہی ہے۔ رمضان کے بعد ہماری مساجد کا، مدارس کا حال دیکھ لیں، یہاں پہ میں بھی اس ٹائم مدرسے میں بیٹھا ہوں تو تعداد میں دیکھ لیں حال کیا ہے ہمارا، اور اسی طرح مدرسے میں حال کیا ہے اور مساجد میں ہمارے کیا حالات ہیں۔ تو ریاکاری تھی نا، چلو گھر دینوں کو کھائیے باہر دینوں کھائیے، اسی بہتے نمازی ہیں، اسی بھی بڑے یار روزے رکھنا لے۔ اب کہاں گئی وہ آپ کی عبادت، وہ کہاں گئی آپ کی اخلاص؟ یار یہ تو سال میں 1 مہینہ ہے نا، باقی 11 مہینے کدھر گئے؟ تو اس کا مطلب وہ ہمارے اندر اخلاص نہیں تھا۔ جو اخلاص والے وہ تو ساری سال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے مدارس جو ہیں، مساجد جو ہیں، سارا سال نمازیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ مدارس میں صرف رمضان میں افطاریاں نہیں ہوتی، سحریاں نہیں ہوتی، بلکہ پورا ماشاءاللہ سے سال یہاں پہ لنگر جاری ہوتے ہیں، پورا سال یہاں پہ بچے آگے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ناظر پڑھ رہے ہوتے ہیں، پورا سال یہاں پہ قرآن و حدیث کا درس دیا جا رہا ہوتا ہے، نعتیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ تو پورا سال چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے مدارس والے مساجد والے لوگ ہیں، یہ ریاکاری تو نہیں ہے نا؟
کہ صرف جی ایک مہینہ کر لیتا بس تھک گئے اللہ کا ہونا سی بہت کریے، لیکن رحمتاں برکتاں دے رزق سانو 11 مہینے چاہیے، اولاد سانو 11 مہینے چاہیے، شفا ہمیں 11 مہینے چاہیے، لیکن اللہ کی عبادت سے ہم کو سے دور ہیں 11 مہینے۔ پھر رمضان آئے گا، پھر ہم وہی روٹین کریں گے، پھر رمضان ختم ہوگا، اگلے دن یار فجر کی نماز نہیں ہوتی، عید والے دن یار راتی ساری جاگے سن، وہ لیلۃ الجائزہ ہے بھائی، وہ جائزہ لینے والی، سارے مہینے ہم نے نوکری کی ہے، تنخواہ تو اسی نسے جانے اللہ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بھاگے ہوئے نہیں جاتے، نہیں وہی آہستہ چلو، بھاگنا نہیں ہے، چلو ہی نہ، بلکہ کیا کہتے ہیں، چلو ہی نہ رب کی بارگاہ میں، جانا ہی نہیں، اسی گل ہی ختم۔ مطلب جو پے ملنی تھی، رحمتیں برکتیں ہمیں جو ملنی ہیں لیلۃ الجائزہ میں، چاند رات والے دن یا چاند رات کو مطلب رات والے ٹائم میں، تو ہماری وہ بازاروں میں گزر رہی ہوتی ہیں، ہماری 90% عوام تو بازاروں میں ہوتی ہے، نائیوں کے پاس ہوتی ہے، درزیوں کے پاس ہوتی ہے، اور جو جھوٹ سچ چل رہا ہوتا ہے، اور جو اور دوسرے کام چل رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور عید کی نماز دیکھ لیں آپ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کے بعد کیا مساجدیں پھر کھائیں، تو یہ ہمارا ثابت ہوتا ہے یہاں سے کہ ہم کتنے مخلص ہیں اپنے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، جو حضور نے ہمیں تعلیم دی، حضور کی تعلیمات پر ہم کتنا پورا اترتے ہیں۔ ہمارے میں سے لوگ ہزاروں لاکھوں دفعہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں، لیکن کیا ہے کہ دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں؟ بالکل 0/0 مخلص ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیان کی گئی ہیں، بڑا پیارا سا بیان فرمایا گیا۔ مخلص کون ہے جب پوچھا